بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رب کائنات نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرے کی تاک راتیں بنتی ہیں 5: 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ اب ان تمام راتوں کے بارے میں لیلۃ القدر کے اقوال ملتے ہیں کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم ان 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے لیلۃ القدر کے متعلق 40 اقوال مع الدلائل نقل کیے ہیں۔ ان 40 اقوال میں سے ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا جو 21واں قول ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ 27 رمضان المبارک ہی لیلۃ القدر ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ فقہ حنبلیہ کے بانی، آپ کا نظریہ بھی یہی ہے کہ 27 رمضان المبارک ہی لیلۃ القدر ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اور نظریہ بھی یہی ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ بعد شوافع کا نظریہ بھی یہی ہے، اور جمہور علماء کرام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ اس پہ دلائل دیتے ہیں، اور پہلی دلیل صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی استثناء کے، یعنی انشاءاللہ کہے بغیر، اللہ تبارک و تعالی کی قسم اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ تو صحابی رسول کا بغیر استثناء کیے، بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے قسم اٹھا کر 27ویں رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کہنا اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ صحابہ کی نگاہ کے اندر رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر تھی۔ دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعداد میں سے تاک عدد اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، اور پھر تاک اعداد میں سے 7 کا عدد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب ترین عدد ہے اور پسندیدہ ترین عدد ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، اور خالق کائنات نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے طواف کے چکر بھی 7 رکھے ہیں، پھر صفا اور مروہ کی سعی کے چکر بھی 7 رکھے ہیں،
پھر رب کائنات نے انسان کے وجود کے وہ اعضاء جن پر سجدہ کرنا مشروع ہے، وہ اعضائے سجدہ بھی اللہ نے 7 بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن بھی 7 رکھے۔ تو ان تمام چیزوں کو 7 بنانا اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 7 کا عدد بڑا محبوب ترین ہے، اللہ کو 7 کا عدد پسند ہے، اور 7 کا عدد اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کیا جائے تو یہ عدد ہمیں 27 رمضان المبارک کے ساتھ ملتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 27 رمضان المبارک ہی لیلۃ القدر ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے یہ استدلال بھی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، لفظ لیلۃ القدر کے حروف ہیں 9، لیلۃن کے حروف 4 ہیں اور القدر کے حروف 5 ہیں، 4 اور 5 بنتے ہیں 9، تو لیلۃ القدر کے کل حروف ہوئے 9، اور لفظ لیلۃ القدر یہ پورے قرآن مجید کے اندر صرف 3 بار استعمال ہوا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں اور قرآن مقدس میں یہ جملہ 3 بار استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو 9 کو 3 سے ضرب دینے کے بعد جو عدد آپ کو ملتا ہے، جو عدد تشکیل پاتا ہے، وہ بنتا ہے 27۔ تو اس دلیل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہو۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اگر آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں سے آپ شروع کریں اور آخر تک اس سورت کی تلاوت کریں، اور پھر آپ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے اس سورہ مبارکہ کے کلمات کو گننا اور کاؤنٹ کرنا شروع کریں اور آخر تک گنتے جائیں۔ جب آپ سورہ قدر کی کلمات کو گنیں گے اور کاؤنٹ کریں گے، گنتے گنتے جب اس کی آخری آیت کے ہیا حتی مطلع الفجر، اس آخری آیت میں کلمہ ہیا پر پہنچیں گے، ہیا، وہاں پر آپ رک جائیں اور رک کر دیکھیں کہ انا انزلنا سے لے کر ہیا تک یہ کتنے کلمات بنتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہیا ضمیر اس سورہ مبارکہ کا 27واں کلمہ بنتا ہے، 27واں کلمہ، اور یہ ہیا ضمیر منفصل یہ لوٹ رہی ہے لیلۃ القدر کی جانب، یہ راجع ہے لیلۃ القدر کی طرف۔ تو اس سورہ مبارکہ میں کلمہ ہیا یہ سورت کا 27واں کلمہ ہوا، اور ہیا ضمیر لوٹی لیلۃ القدر کی طرف، ہیا کا 27واں کلمہ ہونا اور پھر لیلۃ القدر کی جانب لوٹنا، یہ اشارہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہو، اور جمہور علماء کرام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور سب سے زیادہ دلائل جس طاق رات کے بارے میں ملتے ہیں وہ رات رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ رب کائنات ہم سب کو اس مقدس رات میں جاگ کر صحیح معنوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی رضا کی خاطر
اپنی بندگی بجا لانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔